ایس پی درانی کو آفس میں آئے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ تھانے کے عملے کے متعدد افراد نے اسے عمرے کی مبارکباد دی تھی۔ جو بھی ملتا سلام دعا کے بعد یہی جملہ اس کے منہ سے نکلتا، سر عمرہ مبارک ہو۔ وہ اخبار کے مطالعے میں مصروف تھا کہ انچارج کرشن بھی کمرے میں آ تھمکا۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے جنہیں درانی نے خاص طور پر نوٹ کیا۔ کیا بات ہے کرشن، تم کچھ کہنا چاہ رہے ہو؟ درانی نے پوچھا۔ بہت ہی خاص بات ہے سر، اور ہو سکتا ہے کہ خاص نہ بھی ہو۔ اس نے عجیب بات کہی۔ کیا مطلب؟ کیا تم میری غیر موجودگی میں فلسفہ بھی پڑھنے لگے تھے؟ نہیں سر، یہ کہہ کر انچارج کرشن نے قبرستان میں ہونے والی انوکھی اور ہیبت ناک کہانی سنانی شروع کر دی۔ ایس پی درانی کی حیرت کا کیا پوچھنا۔ ساری تفصیل بتانے کے بعد آخر میں کرشن نے ڈرامائی انداز میں کہا، اور پھر سر، آج جب چھان بین کرائی گئی تو اس شخص کا نام اور دھندے نے مجھے شدید حیرت سے دوچار کیا۔ کمال ہے، کسی کے نام اور کام سے تمہیں حیرت زدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ درانی کے منہ سے نکلا۔ آپ کو بھی حیرت ہوگی سر۔ اس کا نام راگی ہے اور وہ تعویذ گنڈوں کا کام کرتا ہے۔ کیا؟ راگی؟ ایس پی درانی اچھل پڑا۔ یہ نام کتنے عرصے بعد اس نے سنا تھا۔ تقریباً 20 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن یہ نام ایسا تھا کہ اس کے ذہن نے فوراً ہی ماضی میں چھلانگ لگائی اور عرصہ دراز سے گزرے ہوئے واقعات اس کی نگاہوں میں کسی فلم کی طرح گردش کرنے لگے۔ راگی، جسے گرفتار کرنے کی حسرت ہی اس کے دل میں رہ گئی تھی۔ تم نے اسے دیکھا ہے؟ ایس پی درانی نے تھوڑی دیر بعد پوچھا۔ نہیں سر، لیکن ذرائع سے اس کا حلیہ معلوم ہوا ہے۔ یہ پرانے راگی کا ہی حلیہ ہے، اور یہ شخص بوڑھا بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ اتنے عرصے میں اب وہ کہاں ہے؟ درانی نے بےتابی سے اس کی بات کاٹی۔ وہیں اسی گھر میں۔ تم نے اسے گرفتار کیوں نہیں کیا؟ سر، دراصل میں نے سوچا کہ اگر اس کا تعلق کسی گروہ سے ہوگا تو کچھ اور لوگ بھی سامنے آ جائیں گے۔ گروہ کو غرق کرو، اسے فوراً گرفتار کر لو، ایس پی درانی نے حکم دیا۔ یس سر، اس کا نام معلوم ہو جانے کے بعد میرا بھی یہی خیال تھا۔ میں اب یہ کام کرواتا ہوں۔ انچارج کو اٹھ کھڑا ہوا، اور ہاں، درانی کو یاد آیا، راگی کی پرانی فائل بھی نکلوا لو۔ اوکے سر۔ اس کے جانے کے بعد ایس پی درانی پھر سے سوچ کے سمندر میں غرق ہو گیا، جب وہ انسپیکٹر کے عہدے پر فائز تھا۔ عائشہ نے آنکھیں پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا۔ وہ کہاں گیا؟ اس نے پوچھا۔ کون عائشہ؟ وہی خبیث بوڑھا، اس کے منہ سے نکلا۔ پھر فوراً ہی وہ بچوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ میرے بچے، ان دونوں پر اس کا سایہ بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ ہاں عائشہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ تو بچوں کی مبارکباد دینے آئے تھے۔ انہوں نے بڑے پیار اور محبت سے ہمارے ایک بچے کو گھٹی پلائی اور… کیا؟ اس نے میرے بچے کو… اس نے آنکھیں پھاڑ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور بچوں کو ٹٹولنے لگی۔ اب کلثوم وغیرہ آگے بڑھی۔ کیا پاگل ہو گئی ہو عائشہ؟ یہ کیا کر رہی ہو؟ کلثوم نے اسے سنبھالا اور چونک کر خالی خالی نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ہر برا آدمی ہر وقت برا کام نہیں کرتا، کلثوم نے سمجھایا۔ میرا خیال ہے عامل بابا بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ تم کوئی وسوسہ اپنے دل میں مت لاؤ۔ دیکھو وہ بچہ کتنے مزے سے کھیل رہا ہے جسے عامل بابا گھٹی پلا کر گئے ہیں۔ سب کی نظریں اس بچے پر جم گئیں۔ واقعی وہ خوب ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا، مگر میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ کیوں بے ہوش؟ کیا مطلب؟ عامل بابا کے آتے ہی میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ تمہارا وہم ہے، تم سو گئی تھیں، آصف نے تردید کی۔ عائشہ خاموش ہو کر بچوں کو دیکھنے لگی۔ اور اب خواتین و حضرات، کلثوم نے یک پا یک اعلان کرنے والے انداز میں کہا، دوسرے بچے کو ماں بدولت گھٹی دیں گے۔ اگر کسی کو اعتراض ہو تو ابھی ہاتھ اٹھا سکتا ہے۔ ہے کسی کو اعتراض؟ اس کے انداز پر سبھی ہنس پڑے۔ ماحول کی کدورت یکلختی ختم ہو گئی۔ شام کا دھندلکا آہستہ آہستہ سورج کی شعاؤں کو اپنی لپیٹ میں لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ وقت شروع ہوتے ہی رفت نگر میں جگہ جگہ لوگ ٹولیوں کی شکل میں بیٹھے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ غربت کے مارے لوگ دن بھر کی محنت مزدوری کرنے کے بعد اپنی تھکن کو ہنسی مذاق اور تاش کے پتوں میں اڑا دینے کی کوشش کرتے تھے۔ کوئی چلم بناتا، کوئی بیڑیاں پیتا۔ سگریٹ تو شاذ و نادر ہی کسی کے پاس دکھائی دیتی۔ اس گلی میں بھی یہ بیٹھک کافی پرانی تھی۔ 8-10 افراد ایک دائرہ بنا کر خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ دفتن گلی کے کونے سے چند بچے بھاگتے ہوئے آئے۔ ان کے سانس پھول رہے تھے۔ دینو چاچا، وہ چیخ رہے تھے۔ کیا ہوا دینو چاچا کے سگو؟ ان میں سے ایک ادھیڑ عمر کا آدمی جھنجھلا کر بولا۔
دوسرے بھی متوجہ ہو گئے تھے۔ دینو چاچا، وہ پولیس کی لاری بڑی گلی میں آ کر رکی ہے۔ ایک بچے نے گویا اطلاع دی۔ پولیس آئی ہے؟ مگر کیوں؟ جس کا نام دینو تھا وہ حیرت سے بولا۔ ہم کیا جانے چاچا، تمہارے پاس آئے ہوں گے۔ انہی میں سے ایک بچہ جو نسبتاً بڑا تھا مسکرا کر بولا۔ چل ہٹ پرے۔ دینو چاچا کا منہ بگڑ گیا۔ کم بخت، بدفعل منہ سے نکالتا ہے، خبیث۔ تو اور کس کے پاس آئے ہوں گے وہ؟ ان کے لاڈلے تو تم ہی ہو اس علاقے میں۔ وہ بچہ پھر سے بولا۔ ٹھہر جا تیری تو۔ دینو اٹھ کر بچے کی طرف جھپٹا، وہ فوراً بھاگ کھڑا ہوا۔ دوسرے بچے بھی اس کے پیچھے لپکے۔ ٹولی کے دوسرے افراد ہنس رہے تھے، کہے لگا رہے تھے، اور جب دینو نے انہیں گھورا تو وہ سنجیدہ ہوئے۔ تم لوگ بھی کمال کرتے ہو۔ دینو چاچا دوبارہ بیٹھ گیا۔ بچے ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں دینو چاچا، کسی نے ہنس کر کہا۔ پر اب کی بار ایسا نہیں ہوگا۔ رحیمو، کیا سمجھا؟ 2 سال پہلے ہی تمہارا دینو چاچا شراب کا دھندا چھوڑ چکا ہے، دینو چاچا نے فخریہ انداز میں کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ 2 سال سے کوئی نیا دھندا شروع کیا ہے؟ کیوں؟ کوئی اور بولا۔ دینو چاچا کے علاوہ سب کہہ کہا مار کر ہنس دیے۔ تم لوگ کچھ بھی سمجھو، وہ منہ بنا کر بولا، ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اتفاق سے پولیس والے اسی گلی میں داخل ہوئے۔ دینو چاچا کے گرد بیٹھے ہوئے افراد نے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ دینو چاچا قطعی لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ سب کو یقین تھا کہ ایک بار پھر دینو چاچا کی کم بختی آئی ہے، لیکن ان کی امیدوں کے برخلاف وہ پولیس والے ان کے قریب سے گزر کر آگے بڑھ گئے۔ سب حیران رہ گئے۔ اب دینو چاچا کو بھی تشویش ہوئی کہ پولیس والوں کا رخ کدھر کا ہے۔ جلد ہی پولیس والے اگلی گلی میں داخل ہو گئے۔ تجسس کے مارے یہ لوگ بھی اٹھ کر گلی کے کونے سے جھانکنے لگے۔ پھر ان میں سے کئی افراد کے منہ سے نکلا، ارے یہ تو عامل بابا کے دروازے پر رکے ہیں۔ لیکن کیوں؟ انچارج کرشن خود بھی ان پولیس والوں میں شامل تھا۔ ایک کانسٹیبل نے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور وہ بوڑھا آدمی دکھائی دیا۔ اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی کرشن نے 20 سال پرانے راگی کو پہچان لیا۔ وہ اب بڑھاپے کی حدود میں داخل ہو چکا تھا، لیکن اس کی آنکھیں توانائی سے بھرپور تھیں۔ وہ سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ڈر اور خوف تو دور کی بات تھی، وہ ذرا بھی پریشان نہیں ہوا تھا۔ ہمیں اندر آنے کو نہیں کہو گے؟ کرشن نے کہا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ اس کے ہونٹ ہلے۔ تمہارے پرانے واقف کار ہیں مسٹر راگی۔ کرشن کا انداز طنزیہ تھا۔ راگی نے سر ہلا دیا جیسے اس کی بات سمجھ میں آ گئی ہو۔ وہ ایک جانب ہٹ گیا۔ تینوں پولیس والے باہر ہی رہ گئے، باقی کرشن کے عقب میں اندر داخل ہوئے۔ اندر آ کر وہ کمرے میں بیٹھ گئے۔ راگی کھڑا رہا۔ تم بھی بیٹھ جاؤ تاکہ آرام سے بات چیت ہو سکے۔ کرشن آج نہ جانے کس موڈ میں تھا۔ اس کے ماتحتوں کو حیرت ہو رہی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ فٹافٹ بڈھے کو گاڑی میں ڈالا جائے گا، وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ بہرحال وہ خاموش تھے۔ یہ ہلکا احباب نہیں ہے انسپکٹر، راگی نے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ کرشن اٹھا اور اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ دونوں ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ پھر کرشن کے ہونٹ ہلے۔ تم نے قبرستان میں جو کناؤں نے کام کیے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ مقصد تو پورا ہو ہی گیا انسپکٹر، آج صبح ہی پورا ہوا ہے، تم دیر سے آئے، وہ پرسکون لہجے میں بولا۔ کیا مطلب؟ تمہیں مطلب سمجھانے کے لیے کافی وقت درکار ہوگا، ہے تمہارے پاس اتنا وقت؟ تمہارے ساتھ ایک جانور دیکھا گیا ہے، وہ کہاں ہے؟ کرشن بڑی مشکل سے خود پر جبر کر رہا تھا۔ جانور؟ کون سا جانور؟ بوڑھے راگی نے حیرت سے دہرایا۔ وہی نیولا۔ کہاں ہے وہ؟ کس نیولے کی بات کر رہے ہو تم؟ جو تمہارے کندھے پر سوار ہوتا ہے۔ تم نے اب تک جتنے خون کیے ہیں، جتنے لوگوں کو قتل کیا ہے اور جو بھی گھناؤنے نے کام کیے ہیں، ان میں وہ برابر کا حصے دار ہے۔ کرشن بولا۔ اچھا، تم رباشا کی بات کر رہے ہو، راگی نے کہا۔ رباشا؟ کیا مطلب؟ میں پھر وہی بات دہراؤں گا کہ مطلب سمجھانا اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے وقت چاہیے۔ راگی کی مسکراہٹ زہر خند تھی۔ سمجھانے کے لیے جیل کی کال کوٹڑی میں تمہارے پاس کافی وقت ہوگا، اور میرے پاس بھی۔ یہ کہہ کر کرشن اپنے ماتحتوں کی طرف گھوما۔ اسے لے جا کر موبائل میں بٹھاؤ، اور عاصم تم میرے ساتھ آؤ۔ ایک ماتحت فوراً اس کی طرف بڑھا۔ دونوں محتاط انداز میں آگے بڑھے اور دوسرے کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ ہالسٹر پر تھے۔ وہ کسی بھی ممکنہ حملے کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا، البتہ اسی کمرے میں ایک چھوٹا سا سٹور دکھائی دیا۔ کرشن کا اشارہ ملتے ہی ماتحت نے سٹور کا دروازہ کھول دیا۔ دونوں نے فوراً ہی پستول نکال لیے تھے۔ یہ سٹور بھی خالی تھا۔
البتہ نہایت قریب بسانت کا بھپکا ان کی ناک سے ٹکرایا۔ انہوں نے دیکھا کہ فرش پر کچے گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ یہ بسانت اسی گوشت کی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ نیولا گوشت کھاتا ہے، مگر وہ کہاں غائب ہو گیا؟ کرشن آپ ہی آپ بڑبڑایا۔ سر، ماتحت نے خوفزدہ انداز میں کہا، یہ تو انسانی گوشت لگ رہا ہے۔ ہیں؟ کرشن نے چونک کر کہا اور اپنے ماتحت کی شکل دیکھنے لگا جو اب تک گوشت کے ٹکڑوں کو گھور رہا تھا۔ خزاں رسیدہ چمن میں جب بہاریں آ کر اچانک ہی گنگنانا شروع کر دیں تو سوکھے ہوئے پتے بھی جھومنے لگتے ہیں۔ ایک نیا احساس، ایک نئی روح مردہ تنوں اور بنجر زمین کو اپنی لپیٹ میں لے کر جنت کا سما بنا دیتی ہے۔ ان دونوں کو گویا قدرت کی طرف سے نئی زندگی عطا ہوئی تھی۔ وہ جتنا بھی شکر ادا کرتے کم تھا۔ آصف نے فیکٹری سے چند دنوں کی چھٹی لے لی تھی۔ وہ ان خوشیوں کا پوری طرح لطف اٹھانا چاہتا تھا۔ وہ دنیا بھر کے مسائل اور پریشانیوں کو بھول کر چند لمحے اپنے بچوں کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا، وہ لمحے جو قسمت سے اس کی زندگی میں داخل ہوئے تھے۔ نہ جانے کس طرح اس کے چند رشتہ داروں کو یہ خبر مل گئی، بس پھر کیا تھا؟ آصف کے گھر میں تل دھرنے کی جگہ نہ رہی۔ پہلے تو گلے شکوے کا دور چلا اور پھر آہستہ آہستہ پرانے رشتے غالب آ گئے۔ گھر آئے ہوئے مہمانوں کی آصف جتنی عزت اور خاطر مدارات کر سکتا تھا، اس نے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ اس کے دل میں ان رشتوں کے لیے جو دراڑ آ چکی تھی وہ اپنی جگہ قائم تھی۔ اس کی پھوپھی، تائی اور بڑی خالہ، یہ سب اس پر طنز کے نشتر چلایا کرتی تھیں اور اب ان کے لہجوں کی مٹھاس گویا شہد کو بھی مات کر رہی تھی۔ آصف ان لوگوں سے اچھی طرح واقف تھا اور خود عائشہ بھی۔ لیکن بات یہ ہے کہ گھر آیا مہمان فرشتہ ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے گھر سے رخصت ہو جانے کے بعد آصف اطمینان سے اپنی بیوی اور بچوں کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اب کون آ گیا؟ آصف بڑبڑاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ دروازے کے قریب پہنچا۔ دستک ایک بار پھر ہوئی۔ کون ہے بھائی؟ آ رہا ہوں۔ آصف نے یہ کہہ کر دروازہ کھول دیا۔ دوسرا لمحہ حیران کن تھا۔ اس کے سامنے مجید کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ راگی کو جیل کی کال کوٹڑی میں بند کر دیا گیا تھا۔ اس نے کسی قسم کی کوئی مزاحمت نہیں کی تھی، بلکہ اس کا انداز بتا رہا تھا جیسے وہ محض تبدیلی آب و ہوا کی خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہا ہو۔ اس کی گرفتاری کی خبر تھانے میں گردش کر رہی تھی۔ تھانے کے عملے کی اکثریت اسے دیکھ کر حیرت زدہ تھی۔ بھلا ایک بوڑھا اور کمزور سا آدمی کتنے گھناؤنے کام کر سکتا تھا؟ بعضوں کو تو یقین ہی نہیں آیا۔ کچھ لوگ اس کے پرسکون رویے کے باعث حیران تھے اور کچھ کا خیال تھا کہ یہ بڈھا سنکی ہے۔ نفری کے ہمراہ انچارج کرشن نے پورا مکان چھان مارا، لیکن نیولا نہ مل سکا۔ راگی نے بھی اس کے متعلق کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ اس نے عجیب سی بات کی، اگر وہ جانور تھا تو بھلا جانور کا کیا بھروسہ؟ نکل گیا ہوگا کہیں، مجھے کیا معلوم۔ اس کی بات سن کر کانسٹیبلوں نے بڑی مشکل سے ہنسی ضبط کی تھی۔ یہ بوڑھا انوکھے ہی ذہن کا مالک تھا، یقیناً تھانے میں کافی دلچسپی رہے گی، کانسٹیبلوں نے سوچا۔ ایک تفریح ان کے ہاتھ آنے والی تھی۔ ان کی نظر میں راگی صرف ایک سنکی بوڑھا تھا۔ بہرحال اب راگی جیل کی کوٹڑی میں تھا۔ اب تک اس سے کسی قسم کی پوچھ گچھ نہیں کی گئی تھی اور یہ آرڈر ایس پی درانی کا تھا۔ البتہ ان گوشت کے ٹکڑوں کی حقیقت معلوم ہو گئی تھی جو سٹور سے ملے تھے۔ وہ انسانی گوشت نہیں تھا، بلکہ گائے کا گوشت تھا۔ کانسٹیبل عاصم کو اس وقت غلط فہمی ہوئی تھی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس ماحول سے کچھ زیادہ ہی متاثر ہو گیا ہو۔ راگی سر جھکائے بیٹھا تھا کہ قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے سر اٹھایا۔ برسوں پرانا ایک جانا پہچانا سا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ جس طرح گزرے ہوئے وقت نے اسے بوڑھا کر دیا تھا، اسی طرح سامنے والے کے خد و خال میں بھی تبدیلی آئی تھی۔ ظاہر ہے کہ 20 سال میں ایک نسل جوان ہو جاتی ہے۔ یہ ایس پی درانی تھا جو 20 سال پہلے انسپیکٹر کے عہدے پر فائز تھا۔ پہرے دار نے فوراً ہی کوٹڑی کا دروازہ کھولا۔ درانی اندر داخل ہو گیا۔ دروازہ دوبارہ بند کر دیا گیا۔ تم اب تک زندہ ہو انسپیکٹر؟ راگی کا پہلا جملہ تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اپنی حالت تو دیکھو راگی، درانی کا لہجہ طنزیہ تھا۔ تمہیں نہ جانے کس طرح زمین برداشت کر رہی ہے۔ کتنے لوگوں کے قاتل ہو تم، کتنا خون بہایا ہے تم نے۔ یاد کرو، تم نے اپنے استاد کو ہی مار ڈالا تھا، یاد کرو۔ میں نے اپنے استاد کو نہیں مارا تھا، راگی نے تیز لہجے میں کہا۔ خنجر پر تمہاری انگلیوں کے نشان تھے۔ اس کے بعد جانے تم نے کیا شعبدہ بازی کی کہ عدالت نے تمہیں بری کر دیا۔ پھر اس کے بعد تم نے ہمارے ہیڈ کانسٹیبل سنیل کی جان لی تھی۔
کیوں؟ درانی نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ یہ قطعی غلط ہے۔ اس نے تمہیں حراست کے دوران مارا پیٹا تھا، تم نے اس کا یہ بدلہ لیا کہ اس کی جان لے لی۔ وہ زہریلی گڑیا مجھے آج تک یاد ہے۔ پھر تم نے وہ گڑیا بھی اپنے شعبدے سے غائب کر دی۔ اس کے بعد تم نے وکیل عاذر منیر کو مار ڈالا۔ بولو ہاں؟ یہ بھی غلط ہے۔ خیر آگے بولو، راگی نے جواب دیا۔ دونوں اب تک آمنے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ تمہارے ساتھ نقلی وکیل کون تھا؟ تھا ایک ہمدرد، وہ تو کب کا پگھل کر بہہ گیا۔ راگی کے انداز میں لاپرواہی تھی۔ کیا مطلب؟ مطلب بتا دیا تو تم ڈر جاؤ گے انسپکٹر۔ بکواس مت کرو، سیدھی طرح میری باتوں کا جواب دو۔ درانی یک بجک غرایا۔ قبرستان میں تم نے مردوں کی بے حرمتی کیوں کی؟ ان کے اعضاء کیوں کاٹے؟ ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے انسپکٹر۔ فضول باتوں سے گریز کرو۔ میرا خیال ہے کہ ڈھلتی عمر نے تمہارے دماغ پر کافی اثر کیا ہے۔ اثر تو تمہارے دماغ پر بھی ہوا تھا انسپکٹر، جو تم 20 سال پہلے کی باتیں اس طرح دہرا رہے ہو جیسے یہ کل کی باتیں ہوں۔ وہ پھر سے مسکرایا۔ اس وقت تم نے مجھے شکست دی تھی۔ اس وقت سے تمہاری کیا مراد ہے؟ شکست تو اب بھی تمہارا ہی مقدر ہے۔ لاؤ تمہارے ہاتھ کی لکیریں دیکھوں، شاید کبھی تمہاری جیت ہو جائے۔ لاؤ ہاتھ دو۔ دفعتاً ایک زوردار تھپڑ کی آواز گونجی اور راگی اپنا گال پکڑ کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ درانی کا ہاتھ کافی بھاری تھا۔ یہ تھپڑ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا انسپکٹر، راگی نے گال سہلاتے ہوئے دانت پیس کر کہا۔ اس کا چہرہ خونخوار ہو گیا تھا۔ تمہاری ہی فرمائش تھی، میں نے پوری کر دی۔ اب کے درانی مسکرایا تھا۔ راگی کو تھپڑ مار کر اسے دلی سکون ملا تھا۔ راگی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ آگے بڑھا اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ کیا ہوا راگی؟ بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، ایک ہی تھپڑ میں کام ہو گیا تمہارا؟ درانی کا انداز تمسخرانہ تھا۔ ابھی یہاں سے چلے جاؤ انسپکٹر، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ تم مجھے کافی حد تک پسند ہو، ایسا نہ ہو کہ ابھی تم چلے جاؤ۔ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے تم سلاخوں کے پیچھے نہیں بلکہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہو، درانی نے کہا۔ تمہاری یہ سلاخیں موم کی طرح پگھل جائیں گی انسپکٹر، ان کی کیا وقت ہے؟ تم پھر بہکنے لگے؟ ابھی تم نے اپنے تمام جرائم کا اقرار بھی کرنا ہے۔ یہ سن کر راگی ہنس پڑا، جیسے کسی نادان اور کم عقل بچے کی باتیں سن رہا ہو۔ آصف اس کی شکل دیکھ کر چونک اٹھا۔ خیریت تو ہے مجید؟ تم اور میرے گھر؟ ہاں۔ تم نے آج کا اخبار پڑھا؟ مجید نے سوال کیا۔ نہیں، کیوں، کیا ہوا؟ آصف اب بھی حیرت زدہ تھا۔ کھڑے کھڑے نہیں بتا سکتا، مجید نے کہا۔ او ہاں ٹھہرو، آصف کو خیال آیا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مجید بار بار پہلو بدل رہا تھا۔ وہ کافی پریشان تھا۔ اب کہو کیا بات ہے؟ آصف نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ عامل بابا کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ آخر مجید نے زبان کھول ہی دی۔ یہ خبر کسی بم کے دھماکے سے کم نہیں تھی۔ آصف دھک سے رہ گیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیوں گرفتار کیا؟ اس کے منہ سے نکلا۔ یہ تو مجھے معلوم نہیں، البتہ، یہ کہہ کر اس نے جیب سے تہہ کیا ہوا اخبار نکالا اور آصف کی طرف بڑھا دیا۔ آصف نے اخبار کھولا۔ فوراً ہی مجید نے خبر ڈھونڈنے میں اس کی مدد کی۔ اخبار کی سرخی تھی، عامل بابا راگی کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ پولیس کو راگی کے بعض جرائم میں ملوث ہونے کا شبہ ہے، ملزم سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔ ساتھ ہی عامل بابا کی چھوٹی سی تصویر بھی دی گئی تھی۔ آصف نے ہونکوں کی طرح مجید کی طرف دیکھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کے منہ سے نکلا۔ میں بتا رہا ہوں نا کہ مجھے بھی نہیں معلوم، البتہ میں تم سے چند باتیں کرنے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ذرا آگے کھسک آیا۔ ہاں کہو، تم نے یہ خبر سنا کر مجھے الجھن میں ڈال دیا۔ عامل بابا نے ایسا کیا ہے کہ پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا؟ فی الحال اسے چھوڑو، میری بات غور سے سنو۔ دراصل شاہد والی بات قطعی غلط تھی۔ وہ واقعی عامل بابا کے پاس نہیں گیا تھا۔ مجید نے ایک چونکا دینے والی خبر سنائی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں نے کینٹین میں جھوٹ بولا تھا، کہانی کھڑی تھی صرف تمہیں سنانے کے لیے۔ مقصد یہ تھا کہ تم کسی طرح عامل بابا کی طرف راغب ہو جاؤ۔ مگر کیوں؟ آصف کی الجھن اور بڑھ گئی۔ میں کافی عرصے سے بیکار تھا۔ عامل بابا نے مجھے اس فیکٹری میں نوکری دلوائی، یہ ان کا مجھ پر احسان تھا، ورنہ میں مالی طور پر بدحالی کا شکار تھا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک دن انہوں نے مجھے تمہارا نام، حلیہ اور گھر کا پتہ بتایا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس آدمی کو کسی بھی طرح میرے پاس لے کر آؤ۔ میں نے کہا کیوں بابا جی؟
وہ فوراً کڑک کر بولے، تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، بس اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ مرتا کیا نہ کرتا، میں تمہاری ٹوہ میں لگ گیا۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ تم بے اولاد ہو۔ اسی دوران قدرت نے شاہد کو اولاد سے نواز دیا۔ اس کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ وہ اولاد سے محروم تھا۔ فوراً ہی میرے ذہن میں ایک سکیم آئی۔ میں نے شاہد کو عامل بابا سے منسوب کر دیا اور تمہارے سامنے کینٹین میں لوگوں کو بتانے لگا کہ شاہد نے عامل بابا سے علاج کروایا ہے، اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے یقین تھا۔ تم خود بخود بنا کسی تعامل کے عامل بابا کے پاس کھینچے چلے گئے۔ یوں میرا کام نہایت آرام سے مکمل ہو گیا۔ مجید نے پوری تفصیل بتا دی۔ آصف کی شکل قابل دید تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاہد سچ بول رہا تھا اور تم جھوٹ؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، مجید نے نگاہیں جھکا لی۔ میں جھوٹا تھا۔ لیکن عامل بابا نے مجھے کیوں بلوایا تھا؟ وہ مجھے کیسے جانتے تھے؟ یہ مجھے نہیں معلوم، اس نے جواب دیا۔ آصف کی حیرت مزید بڑھ گئی۔ ان گنت سوالات اس کے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ عامل بابا نے اس کا نام اور پتہ بتا کر مجید کو آگاہ کیا تھا۔ کیوں؟ وہ اسے کس مقصد سے اپنے پاس بلانا چاہتے تھے؟ کیا ان کا مقصد پورا ہو گیا؟ ان کے ارادے کیا تھے؟ وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ خاموشی سے سوچ رہا تھا اور مجید اس کی شکل تک رہا تھا۔ میں نے تمہیں سب کچھ کھل کر بتا دیا ہے۔ عامل بابا اب جیل میں ہے، اور چونکہ معاملہ پولیس کا ہے اس لیے بات نہ جانے کہاں تک پہنچے۔ پولیس تو گڑھے مردے اکھاڑتی ہے۔ میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میرا ان سے سوائے تمہارے مسئلے کی اور کوئی واسطہ نہیں۔ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو تو خدا کے واسطے مجھے درمیان میں مت لانا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اب مجید اصل معاملے کی طرف آیا۔ آصف کو اب معلوم ہوا کہ وہ پریشان کیوں تھا۔ دراصل اسے پولیس کا خوف آصف کے پاس کھینچ کر لایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی صفائی پیش کر رہا تھا۔ میں کیا جانوں کہ تمہارا اور کوئی واسطہ ہے یا نہیں؟ جو آدمی اتنی صفائی سے ایک جھوٹ بول سکتا ہے، دوسرا جھوٹ بولنا اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ آصف کے لہجے میں طنز تھا۔ میرا یقین مانو آصف، خدا کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں۔ مجید نے اپنی بات پر زور پیدا کیا۔ دیکھا جائے گا، فی الحال تو تم نے مجھے مزید الجھن میں مبتلا کر دیا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ عامل بابا نے کیا چکر چلایا ہے۔ اور ایک بات میں بھی تمہیں بتاؤں، تم حیران رہ جاؤ گے۔ آصف کو اچانک خیال آیا۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ مجید ہمتن گوش ہو گیا۔ میں 2 بچوں کا باپ بن چکا ہوں، آصف نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں انکشاف کیا۔ کیا؟ مجید کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ عجیب سی صورتحال تھی۔ مبارکباد دینے کی بجائے مجید حیرت کا اظہار کر رہا تھا۔ آصف اس کی شکل دیکھتا رہا، پھر طویل سانس لے کر بولا، ہاں میرے دوست، یہ حقیقت ہے۔ یہ کیا کھن چکر ہے؟ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا۔ مجید نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ پھر آصف نے اسے ہسپتال میں ہونے والا واقعہ سنایا کہ جب بچوں کی پیدائش کے وقت عامل بابا وہاں پہنچ گئے تھے اور انہوں نے ایک بچے کو گھٹی پلائی تھی۔ مجید منہ کھولے آصف کی شکل تک رہا تھا۔ آصف کے خاموش ہونے پر اس کے منہ سے نکلا، یا الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ واقعی تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میری تو خود عقل دنگ ہے۔ آصف نے سر کو ہلایا۔ عامل بابا آخر چاہتا کیا ہے؟ اور اب وہ پولیس کی حراست میں بھی ہے۔ پولیس یوں ہی بلا وجہ کسی کو گرفتار نہیں کرتی۔ مجھے تو کوئی گہرا چکر معلوم ہوتا ہے، مجید نے بڑبڑانے کے انداز میں کہا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کس طرح معلوم ہو کہ وہ کیا چاہتا تھا؟ آصف نے سوچ میں ڈوبے ہوئے کہا۔ سوچو، شاید اس کا کوئی حل نکل سکے۔ حل؟ فی الحال تو اس کا صرف ایک ہی حل دکھائی دیتا ہے، اور وہ یہ کہ میں تھانے جاؤں۔ تھانے؟ یعنی؟ مجید ہکلایا۔ تم بے فکر رہو، تمہیں درمیان میں نہیں لاؤں گا۔ جو کام اس نے تم سے کرایا ہے وہ کوئی بھی کر سکتا تھا۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ میرے بارے میں کیسے جانتا تھا اور مجھ سے کیا چاہتا تھا۔ واقعی یہ تو ہے، مجید نے فوراً سر ہلایا۔ اسی لیے اب مجھے تھانے جانا پڑے گا، ہو سکتا ہے کوئی حل نکل آئے، ورنہ سوچ سوچ کر مزید الجھنوں کا شکار ہو جاؤں گا۔ آصف نے کہا۔ پھر کمرے میں سکوت طاری ہو گیا۔ دونوں ہی اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ رات آہستہ آہستہ اپنی منزلیں طے کر رہی تھی۔ اس وقت رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ پولیس اسٹیشن کی عمارت تاریکی میں سوگوار سی دکھائی دے رہی تھی۔ عمارت میں لگے ہوئے بلبوں کی زرد روشنی اس سوگواری کو مزید تقویت دے رہی تھی۔ گیٹ پر موجود اسلحہ بردار چوکیدار اونگ رہا تھا۔ اس نے رائفل کا بٹ زمین پر ٹکایا ہوا تھا اور اس کی نال پر دونوں ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ خود وہ سٹول پر ٹکا ہوا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کی رائفل کی نال سے ہی اس کے جسم کا توازن برقرار ہو۔ اچانک ہی وہ چونک کر اچھل پڑا۔
رائفل اس کے ہاتھ سے نکل کر زمین پر الٹ گئی۔ وہ کھڑا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے کسی کو تلاش کر رہا ہو۔ پھر جب اسے کچھ دکھائی نہ دیا تو اس نے رائفل اٹھائی اور دوبارہ اسٹول پر بیٹھ کر بڑبڑانے لگا۔ سارا موشن توڑ دیا، کم بخت، چوہے کی اولاد۔ ہاں، اس نے منہ پھاڑ کر جمائی لی تھی اور دوبارہ اپنی ڈیوٹی کی حالت میں آ گیا۔ اندر بھی اس سے مختلف صورتحال نہیں تھی۔ ڈیوٹی پر موجود تھانے دار نے طویل انگڑائی لی اور اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی فائل میز پر پٹک کر آنکھیں مسلنے لگا۔ پھر اس نے یوں آنکھیں پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا جیسے کوئی اس کی بازو میں چٹکی بھر کر بھاگ کھڑا ہوا ہو۔ خیر، اس کی نیند بھگانے کی یہ کوشش ناکام رہی۔ اس نے اپنا جسم کرسی پر ڈھیلا چھوڑ دیا اور دوسری جگہوں پر بھی یہی حال تھا سوائے اس کوٹھڑی کے جس میں راگی بند تھا۔ اس کوٹھڑی کے پہرے دار کافی مستعد اور چاقو چوبند دکھائی دے رہے تھے۔ شاید انہیں سختی سے اس بات کی ہدایت کی گئی تھی۔ یہ تعداد میں 4 تھے۔ وقفے وقفے سے آپس میں گفتگو کرنے لگتے۔ اچانک ہی فرش پر لیٹے ہوئے راگی کے جسم میں حرکت ہوئی۔ وہ اٹھا اور سلاخوں کے قریب آ کھڑا ہوا۔ اس کی نظر پہرے داروں کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ ہاں بابا جی، کیا بات ہے؟ بھوک لگ رہی ہے کیا؟ ایک پہرے دار نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، راگی نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ تم نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا، دوسرے پہرے دار نے کہا۔ کچھ کھا لو بڑے میاں، تم ویسے ہی چل چلاؤ میں نظر آ رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ ہمارے گلے پڑ جاؤ، ہمیں صبح صاحب کو جواب دینا ہے۔ باقی تینوں پہرے دار ہنس دیے۔ ارے بڑے میاں، ایک بات تو بتاؤ، تم واقعی قبرستان میں گھسے تھے یا وہ کوئی اور تھا؟ راگی نے اب بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ ابھی کچھ مت پوچھو بھائی، ایک نے ہاتھ اٹھایا۔ بڑے میاں کو ابھی بڑی بھی یاد آ رہی ہیں۔ ایک بار پھر سب کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ وقت گزاری کے لیے اچھا موقع ہاتھ لگا تھا۔ بیچاری بڑی بھی، دوسرا طویل سانس لے کر بولا۔ ان کی ہمت کی داد دینی پڑے گی، کس طرح برداشت کرتی ہوں گی بڑے میاں کو؟ اف، تم لوگ بکواس بند نہیں کرو گے؟ دفتن راگی کو غصہ آ گیا۔ ارے ارے بڑے میاں، اس عمر میں اتنا غصہ؟ ایک نے افسوس زدہ حیرت کا مظاہرہ کیا۔ ان بیچاروں کا قصور نہیں ہے، ایک اور پہریدار نے گویا راگی کی حمایت کی۔ یہ اسی عمر کا تقاضا ہے۔ ہاں تو بڑے میاں، کھانا کھاؤ گے؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ پانی پی لو؟ نہیں۔ اچھا تو پھر اپنے زمانے کا کوئی درد بھرا گانا ہی سنا دو، مثلاً بابل میرا نیہر چھوٹا جائے، یا پھر ایک بنگلہ بنے نیارا ہو۔ کیوں تنگ کر رہے ہو بابا جی کو؟ ایک نے اسے ڈانٹا۔ مجھے تو ان پر ترس آ رہا ہے۔ ترس تو مجھے اس وقت تم چاروں پر آ رہا ہے بے وقوفو۔ راگی کا لہجہ زہر آلود تھا، کیونکہ وہ آ پہنچا ہے۔ راگی کی نظر سامنے تھی۔ چاروں بے ساختہ مڑے اور پھر ان کے منہ سے بے ساختہ کھیکھی اسٹارٹ ہو گئی۔ برآمدے میں کسی کونے سے نکل کر ایک بڑا سا چوہا منہ اٹھائے ادھر ہی چلا آ رہا تھا۔ یہ ایک نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روکی۔ یہ چوہا، یہ کیا کسی کی سفارش لے کر آیا ہے؟ ایک بار پھر ان چاروں کے حلق سے کہے بلند ہو گئے۔ راگی کھڑا ہوا ہونٹ کاٹ رہا تھا۔ یک بجک ان چاروں کی ہنسی کو بریک لگ گیا۔ اسی وقت ایک عجیب بات ہوئی۔ گورکن ابھی تک ہسپتال میں زیر علاج تھا، مگر اسے شروع دن سے ہی قبرستان کی فکر لاحق تھی۔ اسے اپنے آپ سے زیادہ ادھر کے بارے میں تشویش لاحق تھی، نہ جانے وہاں کیا معاملہ پیش آیا ہو۔ وہ آدمی پکڑا گیا یا نہیں، کہیں اس نے پورے قبرستان کو… اس سے آگے وہ سوچ ہی نہیں پاتا تھا۔ دل کی کیفیت عجیب ہو جاتی تھی۔ بے ساختہ وہ بیڈ پر لیٹے لیٹے اتنی طویل سانس لیتا کہ اگر قریب سے کوئی نرس گزرتی تو چونک کر اس کی طرف دیکھتی۔ کچھ نہیں بیٹی، میں ٹھیک ہوں، وہ فوراً ہنس کر کہتا۔ جواباً نرس بھی مسکرا کر آگے بڑھ جاتی اور وہ دوبارہ اپنی سوچوں میں گم ہو جاتا۔ کسی نے ابھی تک اسے کسی قسم کی کوئی بھی اطلاع نہیں دی تھی۔ ایک دن اس نے نرس سے پوچھا، بیٹی میں کب تک اپنے گھر جا سکوں گا؟ آپ کو یہاں کیا تکلیف ہے بابا جی؟ نرس نے یوں ہی مذاقاً پوچھا۔ یہاں تکلیف تو کوئی نہیں ہے، پھر بھی آپ بے فکر رہیں، انشاءاللہ آپ بہت جلد اپنے گھر جا سکیں گے۔ ارے ہاں، آپ کے گھر والے کبھی آپ سے ملنے نہیں آئے؟ نرس کو خیال آیا، وہ دراصل گورکن سے واقف نہیں تھی۔ ہاں دراصل وہ یہاں نہیں آ سکتے، گورکن نے کہا۔ او اچھا، ویسے آپ کہاں رہتے ہیں؟ جہاں سب رہتے ہیں، گورکن نے جواب دیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ نرس چند لمحے اس کی طرف حیرت سے دیکھتی رہی، پھر کندھے اچکا کر آگے بڑھ گئی۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ اس چوہے کے نزدیک آتے ہی چاروں پہرے دار دھم سے زمین پر گرے۔
ان چاروں کے ہاتھ اپنی اپنی گردنوں کو بری طرح مسلنے لگے. ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے سانس سینے میں اٹک گئے ہوں یا پھر فضا میں آکسیجن یکدم ہی ختم ہو گئی ہو. پھر وہ چاروں ہی دنیا و مافیہ سے بے خبر ساکت ہو کر رہ گئے. راگی کے چہرے پر اس منظر کا کوئی رد عمل نہیں تھا. اسے اس بات کی قطعی پرواہ نہیں تھی کہ وہ زندہ تھے یا مر چکے. وہ تو اس جانور کی طرف متوجہ تھا جو اب سلاخوں کے قریب آ پہنچا تھا. رباشا، میں نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے تم لوگوں پر ترس آ رہا ہے. مجھ پر ترس کھانے والے مٹی کے ڈھیر کے صورت میں پڑے ہوئے ہیں. یہ لوگ میرا مذاق اڑا رہے تھے. کہتے کہتے راگی کی آواز بھر آ گئی اور آنکھیں ڈبڈبانے لگیں. وہ جانور سلاخوں سے گزر کر اندر آ گیا اور راگی کے قدموں میں لوٹنے لگا. راگی جلدی سے زمین پر بیٹھا اور اس کی پشت پر ہاتھ پھیرنے لگا. عجیب منظر تھا. باہر 4 انسان بے یار و مددگار فرش پر پڑے ہوئے تھے اور ادھر 5واں انسان ایک جانور پر فریفتہ ہو رہا تھا. اب چلو رباشا، دیر مت کرو، راگی نے بڑے پیار سے کہا. یہ سنتے ہی جانور نے اپنی تھوتنی اٹھائی اور سلاخوں کو اپنی تیز چمکتی ہوئی آنکھوں سے گھورنے لگا. تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کوٹڑی کی سلاخیں خود بخود مڑنے لگیں. یوں لگ رہا تھا جیسے وہ موم سے بنی ہوں. چند لمحوں بعد سلاخوں کے درمیان میں ایک خلا نمودار ہو چکا تھا. دوسرے دن آصف شام کے وقت پولیس اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گیا. عامل بابا کی گرفتاری کا واقعہ اس نے اب تک عائشہ سے پوشیدہ رکھا ہوا تھا. وہ خود بھی یہی چاہتا تھا کہ عائشہ اس بات سے لاعلم رہے تو بہتر ہے. وہ پولیس اسٹیشن میں داخل ہوا اور سیدھا تھانے دار کے پاس پہنچا. تھانے دار نے یوں اس کی طرف منہ اٹھا کر دیکھا جیسے یہ عمل اس کے لیے کافی دشوار ہو. ہاں جی فرماؤ، اس نے کھنکھناتی ہوئی آواز میں کہا. وہ جی تھانے دار صاحب، بات یہ ہے کہ آصف بولتے بولتے رک گیا. او بولو جی. بات کچھ عجیب سی ہے انسپکٹر صاحب. کیا تمہاری مرغی چوری ہو گئی ہے؟ او بتاؤ یار، آج ویسے ہی آپ لوگوں نے عامل بابا راگی کو گرفتار کیا ہے. انہی کے سلسلے میں کچھ معلوم کرنا چاہتا ہوں، آصف نے بتایا. راگی کا نام سنتے ہی تھانے دار سنبھل کر بیٹھ گیا جیسے سامنے والے سے محتاط رہنا چاہتا ہو. اوہ، تو تم عامل بابا راگی کو جانتے ہو؟ اس کی آواز اب نسبتاً کڑک تھی. کسی حد تک، اس نے جواب دیا. اوے ہولے ہولے، تھانے دار بڑبڑایا. یہ تو بڑی خطرناک بات ہے. جی خطرناک؟ آصف اس کی بات سمجھا نہیں تھا. سیدھی سی بات ہے، چور کا بھائی کون ہوتا ہے؟ گرا کٹ ہے نا، تھانے دار نے کہا. میں اب بھی آپ کی بات نہیں سمجھا. ہاں یہ تو ہے، تھانے دار نے تائید کی. میری باتیں سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں. بھولے بادشاہو، اب یہ بتاؤ کہ شرابی کا دوست کون ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ شرابی ہوگا، آصف نے جواب دیا. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ تھانے دار کیا چاہ رہا ہے. شاباش، وہ خوش دکھائی دینے لگا. اب سمجھے ہو نا، اب راگی بھی ایک خطرناک مجرم ہے. تو تم کون ہوئے؟ اب تھانے دار آصف کی شکل تکنے لگا. وہ بیچارہ کیا جواب دیتا. دفعتاً دائیں جانب سے ایک پولیس والا آگے کو بڑھا. شاید وہ تھانے دار کی لفظی سن رہا تھا. کیوں بیچارے کو پریشان کر رہے ہو؟ یہ تو صورت سے ہی شریف آدمی لگ رہا ہے، اس نے کہا. پھر وہ آصف کی طرف مڑا. ہاں بھائی تم بتاؤ کیا بات ہے؟ جواباً آصف نے راگی کا حوالہ دیا. تھانے دار نے مانی خیز نظروں سے پولیس والے کی طرف دیکھا لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا. آؤ میرے ساتھ آؤ، وہی پولیس والا بولا. میں تمہیں صاحب کے پاس لے چلوں، تمہیں جو بھی بات کرنی ہے ان سے کر لینا. آصف اٹھ کھڑا ہوا. ادھر تھانے دار نے برا سا منہ بنایا تھا جیسے اب وہ آصف سے ناراض ہو گیا ہو. یوں آصف ایس پی درانی کے کمرے تک پہنچا. شکل و صورت سے ہی ایس پی درانی اسے کافی معقول آدمی لگا. اس وقت اس کے کمرے میں ایک اور شخص بھی موجود تھا جس کی شکل و صورت سے نور ٹپک رہا تھا. عمر لگ بھگ 40 اور 45 کے درمیان رہی ہوگی. پہلی نظر میں ہی آصف نے اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ وہ شخص کافی نیک سیرت کا مالک ہے. وہ ایس پی درانی سے باتوں میں مصروف تھا. جو پولیس والا آصف کو اپنے ساتھ لایا تھا اس نے درانی کو صرف راگی کا حوالہ دیا. ایس پی درانی نے آصف کو بیٹھنے کا اشارہ کیا. نیک سیرت آدمی بھی اب خاموشی سے آصف کا جائزہ لے رہا تھا. کیا نام ہے تمہارا؟ درانی نے پوچھا. جی میرا نام آصف ابرار ہے. آصف ابرار، راگی کے متعلق کیا جانتے ہو؟ درانی کا دوسرا سوال تھا. آصف تو معلومات حاصل کرنے آیا تھا اور الٹا یہاں اسے بیان دینا پڑ رہا تھا. نہ جانے کیا چکر تھا. بہرحال آصف کو تفصیل بتانی پڑی ورنہ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ خود بھی کسی مصیبت میں پھنس سکتا ہے. مجید کا ذکر بھی کرنا پڑا ورنہ کہانی کوئی اور رخ اختیار کر لیتی. وہ تفصیل سے بتا رہا تھا.
اور درانی بار بار نیک سیرت آدمی کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کافی الجھی ہوئی کہانی اور گھمبیر معلوم ہو رہی تھی۔ خاص طور پر یہ بات عجیب و غریب تھی کہ راگی بچی کو گھٹی پلا کر غائب ہو گیا۔ تو کیا وہ صرف بچی کو گھٹی پلانے آیا تھا؟ کیوں شاہ صاحب؟ ایس پی درانی اس نیک سیرت آدمی کی طرف گھوما۔ یہ چراغ شاہ تھے۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ چکر کافی گہرا معلوم ہوتا ہے، چراغ شاہ نے جواب دیا۔ پھر اس نے آصف سے پوچھا، بچہ ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی جناب، اللہ کا شکر ہے، بلکہ گھٹی کی پینے کے بعد تو اس کے ہاتھ پاؤں خوب چل رہے تھے، آصف نے بتایا۔ چراغ شاہ پرخیال انداز میں سر ہلا کر بولے، اس بچے کو دیکھنا ہوگا۔ تمہاری رہائش کہاں ہے؟ آصف نے انہیں اپنے گھر کا پتہ بتا دیا اور کہا، میں خود آپ کو اپنے گھر لے جاؤں گا جب آپ کہیں۔ اسی وقت درانی نے میز پر رکھی ہوئی گھنٹی بجائی۔ فوراً ہی چپڑاسی کمرے میں داخل ہوا۔ چائے لے آؤ۔ چپڑاسی چلا گیا۔ اب درانی اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تم نے اس کا کیا نام بتایا تھا جو تمہیں راگی کے پاس لے گیا تھا؟ مجید نام ہے اس کا، لیکن جناب وہ واقعی بے قصور ہے، آصف جلدی سے بولا۔ یہ معلوم کرنا ہمارا کام ہے، اس کا پتہ معلوم ہے؟ جی نہیں، بس فیکٹری کی حد تک میں اسے جانتا ہوں، البتہ کل وہ میرے گھر آیا تھا۔ اپنے سپروائزر کا ایڈریس بھی بتاؤ، درانی نے پوچھا۔ آصف نے اس کا پتہ بھی لکھوا دیا۔ اب وہ راگی کے متعلق جاننے کے لیے شدت سے بے چین تھا۔ وہ کچھ کہنا ہی چاہ رہا تھا کہ چائے آ گئی۔ چپڑاسی نے سب کے سامنے چائے کی کپ رکھی اور چلا گیا۔ مجھے عامل بابا کے متعلق کچھ بتائیے، آصف سے رہا نہ گیا۔ ایس پی درانی نے ایک طویل سانس لی اور چائے کا کپ اٹھا لیا۔ درانی میاں، بھائی ہمیں آصف میاں کے گھر جانا ہے۔ چراغ شاہ نے مداخلت کی۔ آصف ہونٹ کاٹ کر رہ گیا۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ جو حکم شاہ صاحب، ابھی چلتے ہیں، درانی نے جواب دیا۔ پھر وہ آصف کی طرف گھوما تھا اور اس کے چہرے کے تاثرات بھانپ کر کہنے لگا، میرا خیال ہے تم راگی کے متعلق جاننے کے لیے کچھ زیادہ ہی بے چین ہو۔ اچھا سنو، راگی اب جیل میں نہیں ہے۔ جیل میں نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ کیا انہیں رہا کر دیا گیا ہے؟ آصف حیرت زدہ لہجے میں بولا، نہیں، وہ جیل سے فرار ہو گیا ہے۔ صبح کے وقت جب دوسرے عملے کو معلوم ہوا، اس وقت تک راگی نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ چکا تھا۔ ویسے بھی وہ اس کام کا ماہر ہے، وہ کافی پرانا عادی مجرم ہے، خونی ہے، قاتل ہے، کالے جادو کا ماہر ہے، درانی نے بتایا۔ آصف کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اگر وہ عادی مجرم ہے تو آپ لوگوں نے اس کی نگرانی کیوں نہیں کی؟ آصف نے بے ساختہ کہا۔ پھر اسے خیال آیا کہ وہ ایس پی کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، لیکن درانی اس کی بات کو نظر انداز کر کے بولا، کیوں نہیں، اس کی نگرانی کی گئی تھی۔ صبح چاروں پہرے دار بے ہوش پائے گئے اور جیل کی سلاخیں اس طرح مڑی ہوئی تھیں جیسے انہیں پگھلا دیا گیا ہو۔ اب تم سوچ لو وہ کتنا خطرناک مجرم ہے۔ اوہ، آصف کے منہ سے نکلا۔ عامل بابا کا ایک نیا روپ اس کے سامنے آیا تھا۔ پہلے تو عائشہ گھبرا اٹھی، لیکن جب آصف نے اسے تفصیل بتائی تو اس کا دل اعتدال پر آیا، ورنہ سرکاری گاڑی میں ایک عدد پولیس والے کے ساتھ آصف کو دیکھ کر وہ دھک سے رہ گئی تھی۔ چراغ شاہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ تینوں اس وقت ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عائشہ چائے لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے ادب سے دونوں کو سلام کیا اور غور سے چراغ شاہ کی طرف دیکھنے لگی۔ ماشاءاللہ بیٹی، تم بہت نیک اور خدمت گزار ہو، اللہ تمہیں خوش رکھے، چراغ شاہ نے سلام کا جواب دینے کے بعد کہا۔ عائشہ شرما سی گئی۔ دونوں بچے کہاں ہیں بھائی؟ ایس پی درانی نے پوچھا۔ دوسرے کمرے میں ہیں، میں انہیں یہاں لے آؤں؟ ارے نہیں، چراغ شاہ جلدی سے بولے، ہم لوگ چائے پی کر ادھر ہی چلیں گے، ان کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں۔ یا صاحب، غلطی ہو گئی، درانی نے چائے پینے کے دوران کہا۔ اسی وقت راگی کو گولی مار دینی چاہیے تھی۔ عائشہ واپس جا چکی تھی۔ چراغ شاہ مسکرائے۔ تم اسے کیسے مار سکتے تھے؟ جب تک اس کی زندگی لکھی ہے وہ زندہ رہے گا اور دوسروں کو ضرور قتل کرتا رہے گا۔ کیوں؟ درانی کا لہجہ تلخ تھا۔ قبرستان میں بھی پتہ نہیں اس نے کیا کھچڑی پکائی ہے۔ ارے ہاں، وہ تم بتا رہے تھے، قبرستان کا کیا قصہ ہے؟ تم نے بات پوری نہیں کی۔ چراغ شاہ چونکے۔ ایس پی درانی نے ایک نظر آصف کی طرف دیکھا اور قبرستان کا سارا ماجرا بیان کر دیا۔ چراغ شاہ تو دلچسپی سے سن رہے تھے، خود آصف بھی پلکیں جھپکانا بھول گیا تھا۔ عامل بابا کوئی خبیث روح تھا، آصف تھا، آخر تھا کیا بلا؟ اب تو آصف کو اس کے تصور سے بھی خوف آنے لگا تھا۔ اف خدا، وہ کس کے چکر میں پھنس گیا تھا؟ دفعتاً آصف کو ایک خیال آیا اور وہ چراغ شاہ کو مخاطب کر کے بولا، شاہ صاحب ایک بات اور ہے۔
اور وہ یہ کہ میرے یہاں اولاد عامل بابا کے علاج کے بعد ہی ہوئی ہے تو کیا؟ نہیں، وہ فوراً ہاتھ اٹھا کر بولے، کوئی باطل خیال دل میں مت لاؤ، یہ سب کچھ صرف اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہی تخلیق کرنے والا ہے، وہی مارنے والا ہے۔ جس روح کو انسانی جسم ملنا ہے وہ اس دنیا میں آ کر رہتی ہے۔ تم کئی سالوں سے بے اولاد رہے تو کیا ہوا؟ قدرت کا لکھا ہوا تب پورا ہوا جب اس کا وقت تھا، نہ ایک منٹ ادھر نہ ایک منٹ ادھر۔ یہ سب اسی ذات اعلیٰ کے کام ہیں۔ وہ شادی کے 50 سال کے بعد بھی اولاد عطا کر سکتا ہے۔ آصف خاموشی سے سنتا رہا اور قائل ہو گیا۔ واقعی یہ حقیقت تھی۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ عامل بابا کی کیا غرض تھی، ان کا کیا مقصد تھا؟ یہی سوال اس نے چراغ شاہ سے کیا۔ میں فی الحال اس بارے میں نہیں بتا سکتا، البتہ تم مجھ سے رابطے میں رہنا، ہو سکتا ہے وہ تم سے دوبارہ ملنے کے لیے آئے، انہوں نے خیال ظاہر کیا۔ اور اگر وہ تم سے ملنے کے لیے آ گیا تو فوراً ہی ہم دونوں میں سے کسی کو بھی مطلع کر دینا۔ ایس پی درانی نے چراغ شاہ کی طرف دیکھا۔ کیا خیال ہے شاہ صاحب؟ انہوں نے سر ہلا دیا، پھر اٹھتے ہوئے بولے، آؤ بھائی ذرا بچوں کو بھی دیکھ لیں۔ بچوں کے نام وقاص احمد اور عاصم احمد رکھے گئے تھے اور اس میں دونوں کی رضامندی شامل تھی۔ انہیں یہ نام کافی پسند آئے تھے۔ جس بچے کو عامل بابا نے کھٹی پلائی تھی اس کا نام عاصم تھا۔ دونوں بچے جسمانی طور پر بالکل صحت مند تھے۔ عائشہ اور آصف کا نظریہ زندگی ہی بدل گیا تھا۔ ان کی زندگی کا ایک مقصد پورا ہو چکا تھا اور اب اس مقصد کے تحت ان کی روش بدل چکی تھی۔ پہلے ان دونوں کو اپنا بڑھاپا تاریک نظر آتا تھا، لیکن اب 4 ننھے منھے ہاتھوں میں ان کے لیے دیے جل رہے تھے۔ قدرت نے انہیں بڑھاپے کے لیے ایک چھوڑ 2 سہارے عطا کر دیے تھے۔ چراغ شاہ اور ایس پی درانی دونوں ہی انہیں کافی پسند آئے۔ ان دونوں کی عادات بہت اچھی تھیں۔ درانی تو کہیں سے لگتا ہی نہیں تھا کہ پولیس آفیسر ہے۔ چراغ شاہ نے بچوں کو پیار کیا تھا، دعائیں دی تھیں اور دونوں پر ورد بھی پڑھ کر پھونکا تھا، جبکہ درانی نے بچوں کو 50-50 روپے دیے تھے۔ حالانکہ آصف اور عائشہ نے منع بھی کیا تھا، لیکن درانی نے انہیں آنکھیں دکھا کر کہا تھا، تھانے میں بند کر دوں گا تم دونوں کو، اور وہ مسکرا دیے تھے۔ پھر وہ دونوں رخصت ہو گئے۔ جاتے جاتے بھی انہوں نے ہدایت کی تھی کہ اگر راگی سے رابطہ ہو تو فوراً انہیں اطلاع دی جائے۔ دونوں نے اپنے اپنے فون نمبر بھی آصف کو دیے تھے۔ آصف نے یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ راگی سے ملاقات کی صورت میں انہیں ضرور آگاہ کرے گا۔ گورکن کی قبرستان میں واپسی ہو چکی تھی اور اب قبرستان میں کوئی واردات بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس پراسرار آدمی کا آخری وار اسی وقت ہوا تھا جب وہ ہسپتال میں تھا۔ اسے اس بات کی اطلاع اتفاقیہ مل گئی تھی۔ اس کے بعد سے اب تک اس پراسرار آدمی نے قبرستان میں قدم نہیں رکھا تھا۔ اس کے بارے میں گورکن کو تجسس تو تھا، مگر وہ کس سے پوچھتا؟ یہاں اس سے ملنے کون آتا تھا؟ بلکہ اس نے اکثر یہ بات نوٹ کی تھی کہ مردوں کے ساتھ آنے والوں کے رویے سے ظاہر ہوتا تھا کہ بس وہ جلد از جلد رسم دنیا نبھا کر قبرستان سے نکل جانا چاہتے ہوں۔ گورکن نے اکثر ان نادانوں کی کمکلی پر افسوس کیا تھا۔ بھلا پھر سے کون بھاگ سکتا ہے، کون کترا سکتا ہے، جبکہ لوٹ کے یہیں آنا ہے؟ بلکہ صرف موت کا ڈر ہی کافی ہے، کیونکہ اس دنیا میں مرنے کے بعد ہر کوئی دفن نہیں ہوتا۔ کسی کی چتا جلتی ہے اور کسی کا جسم فضا میں ہی بکھر جاتا ہے، کوئی سمندر میں غرق ہوتا ہے تو کوئی الیکٹرک شاک سے راکھ ہو جاتا ہے۔ تو پھر موت سے کیا ڈرنا؟ وہ ہر جگہ ہر صورت میں آ کر رہے گی۔ انسان موت سے اتنا ڈرتا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ موت کے موجد کو بھولا بیٹھا ہے۔ راگی جسے ایس پی درانی بڑی مشکلوں سے بھول پایا تھا، طویل عرصے کے بعد صرف ایک جھلک دکھا کر دوبارہ غائب ہو چکا تھا۔ برسوں سے سوئی ہوئی خواہش کئی راز، کئی پوشیدہ باتوں میں مزید اضافہ کر کے راگی ایک بار پھر غچہ دے گیا تھا۔ ابھی تو درانی نے اپنے دل کی بھڑاس بھی نہیں نکالی تھی۔ 20 سال پہلے کے کئی جرائم اور کئی الجھنوں کا بھی راگی نے اعتراف اور ازالہ نہیں کیا تھا، اور اب اس نے قبرستان میں جو کچھ کیا تھا اس کا مقصد بھی عقل و شعور سے بالاتر تھا۔ اور پھر ایک خیال درانی کے ذہن میں کوندے کی طرح لپکا۔ اسے احساس ہوا کہ شاید بدی کی قوتوں میں زیادہ طاقت ہوتی ہے، کیونکہ انہیں ہر طرح کی چھوٹ اور آزادی ملی ہوتی ہے۔ جس طرح شیطان کو اس کے حال پر قیامت تک کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے، شاید راگی کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا۔ اسے یاد تھا کہ راگی کے معاملے میں پہلے بھی چراغ شاہ بے بس دکھائی دیے تھے، اور 20 سال گزر جانے کے بعد آج بھی نورانی قوتیں خاموش تھیں۔ آخر کیوں؟ کیا یہ لوگ راگی پر ہاتھ ڈالنے سے ڈر رہے تھے؟ انہیں کس بات کا ڈر؟ پھر اچانک اسے وہ کتاب یاد آئی جو روشنا مندر سے ملی تھی اور اسے حضرت صاحب نے اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ اس کتاب کے متعلق آج تک حضرت صاحب نے کچھ نہیں بتایا تھا۔
اس نے تہیہ کر لیا کہ کسی دن حضرت صاحب سے ملاقات کر کے کتاب کے متعلق ضرور معلوم کرے گا۔ ادھر اس شخص کا معاملہ بھی عجیب و غریب تھا جس کا نام آصف ابرار تھا۔ نہ جانے راگی نے اسے کس طرح اور کہاں استعمال کیا تھا، اور شاید نہ جانے کس طرح استعمال کرنا چاہتا تھا۔ مجید نامی آدمی کے سلسلے میں بھی اسے کافی مایوسی ہوئی تھی، کیونکہ وہ ایک عام اور بے ضرر سا آدمی تھا۔ پہلی گفتگو میں ہی دورانی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بے قصور ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دیا گیا۔ دورانی کو صرف راگی کی ضرورت تھی، صرف اور صرف راگی کی۔ لیکن اب اسے کہاں ڈھونڈا جائے؟ کس طرح وہ جیل سے نکلا تھا اور اس کی بات سچ ثابت ہوئی تھی کہ سلاخ موم کی طرح پگھل جائیں گی؟ آخر یہ کس طرح ہوا؟ کسی کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ کون سا ایسا آلہ تھا کہ لوہا نرم ہو گیا تھا؟ وقت کس طرح گزرتا ہے احساس ہی نہیں ہوتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بچے بڑے ہو گئے۔ وقاص بہت زیادہ باتونی اور شرارتی تھا، جبکہ عاصم فطرتاً خاموش طبع واقع ہوا تھا۔ وہ اکثر فلسفیوں کی طرح سوچ میں گم نظر آتا تھا۔ وقاص اس کی کبھی کبھی درکت بھی بنا دیا کرتا تھا۔ اب دونوں کو علمی تربیت کی ضرورت تھی۔ شروع میں عائشہ اور آصف نے خود ہی ان کو الف بے سے روشناس کرایا، پھر کچھ عرصے کے بعد انہیں ایک اچھے سے قریبی اسکول میں داخل کرا دیا گیا۔ صبح آصف انہیں اسکول چھوڑ کر فیکٹری روانہ ہو جاتا اور چھٹی کے وقت عائشہ انہیں گھر لے آتی۔ اس دوران میں آصف کو فیکٹری میں کافی اچھی پوسٹ مل گئی تھی، جس کی بنا پر آصف کی تنخواہ میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ اس طرح بچے اپنے اخراجات خود اپنی قسمت سے لے کر آئے تھے۔ یہی نظام قدرت ہے۔ راگی اب بھولی بسری کہانی کی مانند تھا۔ وہ دوبارہ پلٹ کر نہیں آیا تھا۔ کچھ عرصے تک یہ دونوں اسی اندیشے میں رہے کہ راگی ضرور آئے گا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ اندیشہ بھی ذہن سے اوجھل ہو گیا۔ اب ایک عام سی سادہ سی زندگی گزر رہی تھی بچوں کے درمیان، اور خوشگوار زندگی تھی۔ ایک دن عائشہ بچوں کو اسکول لینے کے لیے پہنچی تو اسکول کے گیٹ کے پاس صرف وقاص کو کھڑے پایا۔ عاصم اس کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ دھک سے رہ گئی۔ دونوں بچے اب ماشاءاللہ سے کافی سمجھدار ہو چکے تھے اور دوسری کلاس میں داخل ہو چکے تھے۔ چھٹی کے وقت دونوں کا معمول تھا کہ وہ اسکول کے گیٹ کے پاس کھڑے ہو کر اپنی ماں کا انتظار کرتے تھے۔ وہ جلدی سے وقاص کے پاس پہنچی۔ وقاص، عاصم کہاں ہے؟ وہ کلاس میں ہے امی۔ اسے مس نے روک لیا تھا۔ وقاص نے جواب دیا۔ عائشہ کی جان میں جان آئی۔ پھر اس نے پوچھا، تمہاری مس نے اسے کیوں روکا؟ اسے سزا ملی ہے کیا؟ جواب میں وقاص نے کندھے اچکا دیے۔ چلو آؤ مس کے پاس۔ عائشہ نے اس کا بیگ تھاما۔ وہ کلاس میں داخل ہوئے تو وقاص اور اس کی ٹیچر ہی کلاس میں موجود تھے، باقی کوئی نہیں تھا۔ عائشہ کو دیکھ کر ٹیچر مسکراتے ہوئے آگے بڑھی۔ معاف کیجیے گا، آپ سے ملاقات کرنے کے بہانے میں نے عاصم کو روکا تھا۔ آپ ان کی والدہ ہیں نا؟ جی ہاں۔ کیا عاصم نے آپ سے کوئی بدتمیزی کی ہے؟ ارے نہیں، ٹیچر ہنس دی۔ وقاص تو بہت ذہین اور پھرتیلا بچہ ہے، البتہ عاصم تھوڑا سا گمسم رہتا ہے، لیکن پڑھائی وغیرہ میں یہ بھی کم نہیں ہے۔ میں عاصم کے لیے دراصل آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتی ہوں، پہلے آپ یہ دیکھیے۔ یہ کہہ کر ٹیچر نے عاصم کے ڈیسک پر رکھی ہوئی ایک کاپی اٹھائی اور عائشہ کی طرف بڑھا دی۔ عائشہ نے عاصم پر ایک نظر ڈالی۔ وہ خاموش بیٹھا ہوا کسی اور جانب متوجہ تھا۔ پھر عائشہ نے کاپی کھولی۔ اندرونی صفحوں پر چند تصاویر بنی ہوئی تھیں۔ نہایت صفائی اور نہایت مشاقی سے بنی ہوئی یہ تصویریں ایک جیسی تھیں اور ایک ہی جانور کی تھیں، اور وہ جانور ایک نیولا تھا۔ ایس پی دورانی کے گھر میں ایک تقریب ہو رہی تھی، جس میں محکمہ پولیس کے آفیسرز کے علاوہ دورانی کے عزیز و اقارب بھی شامل تھے۔ دراصل دورانی کے بیٹے نے میٹرک کے امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی۔ اس کی خوشی میں دورانی نے سوچا کہ کیوں نہ ایک چھوٹی سی دعوت کا اہتمام کر لیا جائے۔ چنانچہ ایک قریبی لان میں اس وقت بہت سے لوگ جمع تھے۔ محکمہ پولیس سے تعلق رکھنے والے ایک سائٹ پر اپنی محفل جمائے ہوئے تھے۔ عورتوں اور بچوں کا ہجوم علیحدہ سے مصروف تھا۔ دیگر لوگ بھی اپنی اپنی گفتگو میں مصروف تھے۔ ابھی کھانے میں تھوڑی دیر باقی تھی۔ اس وقت ایس پی دورانی اپنے بیٹے کا تعارف آفیسر سے کروا رہا تھا۔ تمام آفیسرز اسے مبارکباد دے رہے تھے اور اس کی تعریف کر رہے تھے۔ اس کے بیٹے کا نام سلمان احمد دورانی تھا۔ کیوں بیٹا، کیا بڑے ہو کر آپ بھی پولیس مین بنیں گے؟ ایک آفیسر نے پوچھا۔ جی نہیں انکل، میں ڈاکٹر بنوں گا، اس نے جواب دیا۔ کیوں بھائی، ڈاکٹر کیوں بنو گے؟ کسی نے مذاق سے پوچھا۔ بات یہ ہے انکل صاحبان، ڈیڈی مجرموں کو گولیاں مار کر زخمی کریں گے اور میں ان زخموں کا علاج کروں گا، سلمان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ بہت خوب بھائی، واہ، تمام لوگ کہا لگا کر ہنس دیے۔ ایس پی دورانی مسکرانے لگا اور سلمان کی پیٹھ تھپکنے لگا۔ دفتن کسی جانب سے اس کی بیوی جمیلہ نکل کر سامنے آ گئی۔
اس کے چہرے پر شدید غصے کے آثار تھے، رنگت لال ہو رہی تھی۔ وہ شعلہ اگلتی آنکھوں سے دورانی کو گھورنے لگی۔ سب اسی جانب متوجہ ہو گئے۔ خود ایس پی دورانی بھی حیرت زدہ تھا، اس نے کبھی بھی جمیلہ کو اس موڈ میں نہیں دیکھا تھا۔ کیا ہوا جمیلہ؟ دورانی نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا، لیکن اس سوال کا جو جواب ملا وہ دورانی تو کیا اس کی آنے والی نسلیں بھی سوچ نہیں سکتی تھیں۔ جمیلہ نے ہاتھ گھمایا اور ایک زوردار چانٹا دورانی کے گال پر پڑا۔ دفتن ٹیچر ہنس پڑی۔ آپ دیکھ رہی ہیں آپ کے بیٹے نے کتنی مہارت سے یہ تصویریں بنائی ہیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کوئی تصویر کسی تصویر سے مختلف نہیں ہے۔ اب اس بچے کی عمر ہی کیا ہے؟ یہ ایک خدا داد صلاحیت ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ عاصم کو کسی فائن آرٹ اسکول میں داخلہ دلوائیں۔ بڑا ہو کر یہ بچہ آپ کا بھی نام روشن کرے گا اور عزت اور شہرت بھی ملے گی۔ میں نے عاصم سے پوچھا تھا کہ اس جانور کو تم نے کہاں دیکھا تھا؟ پھر عاصم نے کیا جواب دیا؟ عائشہ نے جلدی سے پوچھا۔ بہت عجیب سا جواب دیا حضرت نے، ٹیچر مسکرانے لگی۔ کیا؟ عاصم بولے کہ یہ جانور نہیں ہے مس۔ میں نے پوچھا تو پھر کیا ہے؟ تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے انہیں سمجھایا کہ بیٹا یہ ایک جانور ہے اور اس کا نام نیولا ہے۔ انہوں نے پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ بہرحال آپ انہیں لے جائیں، میرے مشورے پر ضرور غور کیجیے گا۔ دراصل مجھے خود فائن آرٹ سے عشق کی حد تک لگاؤ ہے، ٹیچر نے بتایا۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ یہ تصویریں عاصم نہیں بنائی ہیں؟ عائشہ نے سوال کیا۔ میری آنکھیں تو دھوکہ نہیں کھا سکتی، میں نے خود دیکھا تھا جب عاصم نیولا بنا رہا تھا۔ یہ نیولا نہیں ہے مس، عاصم بول پڑا۔ دونوں اس کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ سب کو سانپ سونگ گیا تھا، پورے ہال پر موت کا سا سناٹا طاری ہو گیا تھا۔ ایس پی دورانی بت بنا کھڑا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک احساس تو شدید ندامت اور حیرت کے امتزاج کا تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ کسی طرح زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ جمیلہ اسے گھورتی رہی، پھر تنتناتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ دورانی اب تک ہکا بکا تھا۔ پھر جیسے دورانی کو ہوش آ گیا، وہ تیزی سے آگے بڑھا ہی تھا کہ کسی نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ چونک کر مڑا۔ اس کے آفیسرز اور بیٹا سلمان اس کے قریب کھڑے تھے۔ یہ کیا ہوا ابو جان؟ سلمان کی آواز جیسے کسی کنویں سے آئی۔ دورانی، دفتن ایک آفیسر نے گمسم کھڑے ہوئے دورانی کو مخاطب کیا، میرا خیال ہے کہ تمہاری بیگم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ایسا کبھی کبھار ہو جاتا ہے کہ انسان کسی ڈپریشن کا شکار ہو کر غیر اضطراری فیل کر بیٹھتا ہے۔ ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے، تم انہیں جلد از جلد گھر لے جا کر آرام کراؤ اور اگر ضرورت ہو تو ڈاکٹر کو بلوا لینا۔ آفیسر کی اس بات کی سب نے تائید کی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ، دورانی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہنا چاہا، ادھر سلمان اپنی ماں کی طرف دوڑ لگا چکا تھا۔ کوئی بات نہیں دورانی، تم جلدی سے گھر پہنچو۔ اور پھر یہ دعوت ادھوری ہی رہ گئی۔ جمیلہ اب تک غصے میں تھی، لیکن یہ غصہ اتنے عروج پر نہیں تھا۔ سلمان نے سمجھا بجھا کر اپنی ماں کو کار میں بٹھایا۔ ایس پی دورانی نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ کار کے ارد گرد دعوت میں شریک ہونے والے جمع ہو گئے تھے۔ ایس پی دورانی نے کار سٹارٹ کی اور ایکسیلیٹر پر دباؤ ڈال دیا۔ کار فوراً ہی حرکت میں آئی اور آگے بڑھ گئی۔ سلمان اپنی ماں کو بار بار پرتشویش انداز میں دیکھ رہا تھا۔ امی جان، کیا ہوا آپ کو؟ امی جان۔ جمیلہ نے اپنا سر سیٹ پر ٹکا لیا تھا اور اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ کار کی رفتار کافی تیز تھی، اسی حساب سے دورانی کے دماغ میں آندھیاں بھی چل رہی تھیں۔ آخر یہ کیا ہوا تھا؟ لان میں جو لوگ موجود تھے انہوں نے کیا سوچا ہوگا؟ وہ بیک مرر سے بار بار جمیلہ کی طرف دیکھ رہا تھا جس کا سر اب تک سیٹ کی پشت سے ٹکا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے علاقے میں داخل ہو گئے۔ جیسے ہی دورانی نے کار گلی میں موڑی، پچھلی سیٹ سے آواز آئی، ارے یہ آپ لان میں جانے کی بجائے گھر واپس کیوں جا رہے ہیں؟ یہ آواز جمیلہ کی تھی۔ تو پھر نیولا نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ تم ہی بتا دو، ٹیچر نے فوراً ہی سوال کیا۔ عاصم خاموش رہا۔ اب عائشہ بھی آگے بڑھی اور بڑے پیار سے اس نے عاصم کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، بتاؤ عاصم بیٹا یہ کیا ہے؟ عاصم نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ امی گھر چلیں، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ ہاں چلو۔ اچھا مس، یہ کہہ کر عائشہ نے مسکراتے ہوئے ٹیچر کی طرف دیکھا اور کاپی عاصم کے بیگ میں رکھ کر بیگ اٹھا لیا۔ ٹیچر نے بھی مسکرا کر سر ہلا دیا تھا۔ گھر پہنچ کر عائشہ نے دونوں بچوں کے کپڑے تبدیل کیے اور ہاتھ منہ دھلا کر دسترخوان لگا دیا۔ کھانا کھانے کے بعد عائشہ نے ظہر کی نماز ادا کی۔ دونوں بچے اب آرام کر رہے تھے۔ عائشہ نے ایک بار پھر وہی کاپی نکالی اور غور سے ان تصویروں کو دیکھنے لگی۔
اب اسے آصف کا انتظار تھا کہ وہ کب آئے اور کب وہ اسے عاصم کا یہ کارنامہ دکھائے۔ اس دن کے بعد پھر عاصم نے تصویر نہیں بنائی، حالانکہ آصف نے بھی اس سے اصرار کیا تھا، لیکن اس کے کان پر جوں تک نہیں رینگی تھی۔ البتہ ایک دن اسکول سے واپسی پر عاصم نے ایک عجیب سی فرمائش کی، امی میں قبرستان جاؤں گا۔ عائشہ اس کی شکل ہی دیکھتی رہ گئی۔ پہلے تو اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا، وہ چلتے چلتے رک گئی۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں قبرستان جاؤں گا، اس نے پھر سے کہا۔ یہ تمہیں قبرستان کے متعلق کس نے بتایا؟ عائشہ نے تیز لہجے میں الٹا سوال کیا۔ میرے دوست نے، جواب ملا۔ کون سے دوست نے؟ اور یہ تم نے ابھی سے دوستیاں بھی شروع کر دیں؟ کون ہے وہ؟ ہے امی، ایک دوست۔ وہی تو پوچھ رہی ہوں کہ وہ کون ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ مجھے وہاں لے چلیں گی یا نہیں؟ عاصم بضد تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ عائشہ کو غصہ آ گیا۔ تمہیں معلوم ہے قبرستان کسے کہتے ہیں؟ نہیں امی، مجھے نہیں معلوم، اس نے معصومیت سے نفی میں سر ہلا دیا۔ عائشہ طویل سانس لے کر رہ گئی۔ اچھا، میں تمہیں وہاں لے چلوں گی، تم اپنے دوست کا نام بتا دو، عائشہ نے کسی خیال کے تحت کہا۔ چھوڑے امی، آپ نہیں لے جائیں گی، آپ گندی ہیں۔ عاصم نے منہ پھلا لیا۔ عائشہ نے ایک نظر وقاص پر ڈالی اور دوبارہ عاصم کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میں پوچھ رہی ہوں کہ تمہارا وہ دوست ہے کون؟ امی جان میں بتا دوں، آپ ناراض تو نہیں ہوں گی؟ عاصم کا انداز معصومانہ تھا۔ نہیں بھائی، میں بالکل ناراض نہیں ہوں گی۔ وعدہ؟ ہاں پکا وعدہ۔ اس کا نام رباشہ ہے، عاصم نے جواب دیا۔ درانی بھنا کر پلٹا، ساتھ ہی اس نے گاڑی کو بریک لگایا تھا، لیکن پھر اپنی بیوی کی شکل دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ اب اس کا چہرہ نارمل تھا، بالکل ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ کچھ دیر پہلے اس کی کیفیت کیا تھی۔ میں نے پوچھا ہے کہ آپ لان میں کیوں نہیں جا رہے؟ جمیلہ پھر سے بولی۔ ہم لان سے ہی آ رہے ہیں، تم نے وہاں کیا حرکت کی تھی؟ درانی نے اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی۔ میں نے لان میں؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جمیلہ نے الجھن آمیز انداز میں کہا۔ سلمان تم بتاؤ اپنی امی کو، یہ کہہ کر درانی دوبارہ اسٹیئرنگ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سلمان اپنی امی کو بتانے لگا۔ جمیلہ حیرت اور بے یقینی کے عالم میں سنتی رہی، پھر یک بیک ہنس کر بولی، تم باپ بیٹے مجھے بے وقوف بنا رہے ہو؟ کہیں آج 1 اپریل تو نہیں ہے؟ امی جان آپ یقین کریں۔ بس چپ ہو جاؤ، مذاق کی بھی حد ہوتی ہے۔ اتنی دیر میں گھر آ گیا۔ درانی نے کار روکی اور باہر نکل آیا۔ اس کا موڈ کافی حد تک خراب تھا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا، اس نے جیب سے چابی نکالی۔ اچانک ہی اس کی نظر ایک لفافے پر پڑی جو دروازے کی درز میں پھنسا ہوا تھا۔ اس نے لفافہ نکال لیا۔ اس پر تحریر تھا، صرف درانی کو ملے۔ سلمان اور جبیلہ بھی کار سے اتر کر قریب آ گئے تھے۔ درانی نے چابی سلمان کی طرف بڑھائی۔ یہ لو، تم دونوں اندر جاؤ، میں آتا ہوں، تم سے تو میں گھر میں ہی سمجھوں گا جمیلہ۔ جمیلہ نے کاندھے اچکا دیے، وہ اب بھی اس بات کو مذاق سمجھ رہی تھی۔ وہ دونوں اندر داخل ہو گئے اور درانی نے لفافہ چاک کیا۔ اندر سے ایک طے کیا ہوا کاغذ برآمد ہوا۔ درانی نے کاغذ کھولا، اس کاغذ کی تحریر تھی، پیارے درانی، یہ تھا تمہارے تھپڑ کا جواب، بولو پسند آیا؟ اب تمہیں میری طاقت کا بھی کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم مجھے اچھے لگتے ہو، ورنہ اب تک تمہاری لاش کی ہڈیوں کا بھی پتہ نہ ہوتا۔ راگی پر ہاتھ اٹھانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ امید ہے کہ یہ جواب تمہیں زندگی بھر یاد رہے گا۔ اب تم سے شاید کبھی ملاقات نہ ہو، کیونکہ میرا مقصد پورا ہو چکا ہے۔ میں جا رہا ہوں، فقط راگی۔ رباشہ، یہ کیا نام ہوا؟ اسکول میں پڑھتا ہے؟ عائشہ نے پوچھا۔ نہیں، عاصم کا مختصر سا جواب تھا۔ تو پھر کہاں رہتا ہے؟ عائشہ نے سوال کیا۔ عاصم خاموش رہا۔ عائشہ نے دوبارہ پوچھا، لیکن عاصم تو جیسے گونگا اور بہرا ہو گیا تھا۔ تم بتاؤ وقاص، یہ رباشہ کون ہے؟ مجھے کیا معلوم امی، میں تو نہیں جانتا کسی رباشہ کو، وقاص نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عاصم یہ سن کر فوراً ہی وقاص پر جھپٹا تھا۔ اس نے وقاص کا گریبان پکڑ لیا۔ ارے عاصم، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ عائشہ بوکھلا کر ان کی طرف لپکی، دونوں کو الگ کیا۔ امی جان دیکھیں نا، رباشہ بتاشا کہہ رہا ہے، عاصم نے اس کا گریبان چھوڑ کر شکایت بھرے لہجے میں کہا۔ گھر قریب آ گیا تھا۔ عائشہ خاموش رہی۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ یہ رباشہ کون ہے، عجیب سا نام تھا۔ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد عائشہ دوبارہ عاصم کو لے کر بیٹھی۔ وقاص ہوم ورک کر رہا تھا۔ عاصم بیٹا، بتاؤ تو تمہارا دوست رباشہ کہاں رہتا ہے؟
امی جان آپ تو میرے پیچھے ہی پڑ گئی ہیں۔ وہ جھنجھلا اٹھا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں ٹی وی دیکھوں گا۔ بیٹھ جاؤ شرافت سے۔ عائشہ نے آنکھیں نکالی۔ اور بتاؤ کہ وہ کون ہے؟ اس سے دوستی ختم کرو، کوئی بہت ہی بدتمیز بچہ ہے، وہ تمہیں بگاڑ دے گا۔ آج تم اس کے لیے اپنے بھائی کو مار رہے تھے، اپنے بھائی سے ہی لڑنے لگے تم۔ جو بھی رباشا کو برا کہے گا میں اس سے لڑوں گا، آپ سے بھی۔ یہ کہہ کر عاصم نے اس کے ہاتھوں پر مکے مارنے شروع کر دیے۔ اس کا چہرہ دیکھ کر عائشہ کو بہت حیرت ہوئی، کس قدر غصے میں تھا وہ۔ اچھا بھائی سنو، تم مجھے اپنے دوست سے کب ملواؤ گے؟ عائشہ نے اب اپنا انداز بدلا۔ نہیں ملواؤں گا، آپ گندی ہیں۔ عاصم نے ہاتھ چلانا بند کر دیے۔ اب اس کا منہ پھولا ہوا تھا۔ عائشہ اسے منانے لگی، لیکن وہ ذہنی طور پر بہت زیادہ الجھن کا شکار تھی۔ ایک جھٹکے سے عائشہ کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ وہ خواب اتنا بھیانک تھا کہ وہ چند لمحوں تک اپنے خواب کے زیر اثر رہی۔ شاید ہی زندگی میں کبھی ایسا خواب اس نے دیکھا ہو۔ آہستہ آہستہ اعصاب اعتدال پر آئے تو اس نے دوبارہ لیٹنے سے پہلے بیڈ پر نظر ڈالی اور پھر دھک سے رہ گئی۔ وہ جلدی سے اٹھی، باتھ روم کا جائزہ لیا، وہ خالی تھا۔ اب تو اس کا دل ہولنے لگا۔ وہ جلدی سے باہر نکلی اور پاگلوں کی طرح پورا گھر چھان مارا، لیکن عاصم نہیں ملا۔ عائشہ کی حالت خراب ہونے لگی، اسے رونا آ گیا۔ وہ جلدی سے کمرے میں پہنچی اور آصف کو جگانے لگی۔ آصف، آصف اٹھیے، عاصم غائب ہے، عاصم گھر پر نہیں ہے۔ وہ بدحواسی کے عالم میں آصف کو جھنجھوڑنے لگی۔ کیا ہوا؟ کیا ہے؟ آصف جاگ گیا۔ اس نے چندھیائی ہوئی آنکھوں سے عائشہ کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ عائشہ نے اسے صورتحال بتائی۔ آصف نے فوراً ہی بستر کی طرف دیکھا اور عائشہ کی طرف دیکھ کر منہ بنایا۔ تم خود بھی نیند میں ہو؟ آنکھیں کھول کر دیکھو، دونوں سو رہے ہیں۔ عائشہ نے چونک کر بستر کی طرف دیکھا اور حیرت زدہ رہ گئی۔ عاصم بستر پر موجود تھا۔ کلاس میں سبھی بچے خاموشی سے اپنا کام کر رہے تھے۔ ٹیچر انہیں کلاس وقت دینے کے بعد اپنے ہینڈ بیگ سے آئینہ نکال کر چہرے کو مختلف زاویوں سے دیکھ رہی تھی۔ اچانک عاصم کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ مس، میں باتھ روم جاؤں؟ ٹیچر کا منہ بن گیا۔ اس نے آئینہ رکھ کر تیز نظروں سے اسے گھورا۔ یہ تمہارا روز کا معمول ہے، تم گھر سے فارغ ہو کر کیوں نہیں آتے؟ دوسرے بچے ہنس دیے۔ عاصم خاموش تھا۔ بولو، ٹیچر پھر سے بولی۔ میں جاؤں مس؟ عاصم جواب دینے کی بجائے سوال کرنے لگا۔ جاؤ اور جلدی آنا، سونا مت، ٹیچر نے کہا۔ ایک بار پھر کلاس میں موجود بچے کھلکھلانے لگے۔ خاموشی سے اپنا اپنا کام کرو، ٹیچر نے انہیں ڈانٹا۔ کلاس میں خاموشی ہو گئی۔ عاصم چپ چاپ کلاس سے نکل گیا۔ باہر راہداری کے سرے پر باتھ روم بنا ہوا تھا۔ راہداری میں دونوں جانب کلاسیں تھیں۔ عاصم راہداری سے گزر کر باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ دیوار میں اوپر کی جانب روشن دان بنا ہوا تھا۔ عاصم نے دروازہ بند کیا اور باتھ روم کے فلش کے قریب بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں روشن دان پر تھیں۔ دفعتاً روشن دان سے کوئی اندر کودا۔ یہ ایک نیولا تھا۔ اسے دیکھتے ہی عاصم کا چہرہ کھل اٹھا۔ نیولا اس کے قدموں کے پاس لوٹنے لگا۔ عاصم نے جلدی سے اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا اور پیار کرنے لگا۔ رباشا، میرے پیارے رباشا، مجھے کب لے کر چلو گے؟ عاصم کے ہونٹ ہلے۔ جواباً نیولے کے منہ سے عجیب سی آوازیں نکلیں، ٹرچ ٹرچ، کوں کوں، خوں خوں۔ ان آوازوں کو سن کر عاصم کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں۔ سچ، تم مجھ سے جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ نیولے کے منہ سے پھر عجیب سی آوازیں نکلیں۔ اچھا تو پھر مجھے کل لے چلو گے نا؟ عاصم نے بے تابانہ انداز میں کہا اور پھر دیوانہ وار نیولے کو سینے سے چمٹا لیا۔ عائشہ کھانا پکانے کی تیاری کر رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ عاصم اور وقاص اسکول گئے ہوئے تھے۔ آصف بھی ڈیوٹی پر تھا اور یہ وقت ایسا ہوتا تھا کہ عائشہ کی کچن سے ہی دوستی رہتی تھی۔ اس نے کپڑے سے ہاتھ پونچھے اور اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ دروازہ کھولیے، ہم ایور گرین اسکول سے آئے ہیں، ایک عورت کی آواز آئی۔ ایور گرین اسی اسکول کا نام تھا جس میں عاصم اور وقاص پڑھ رہے تھے۔ عائشہ نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے دو عورتیں کھڑی تھیں، ان کے ہمراہ وقاص بھی تھا۔ عائشہ نے پہچان لیا۔ ان دونوں عورتوں میں سے ایک کلاس ٹیچر تھی جس سے عائشہ مل چکی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ عائشہ گھبرا گئی اور وقاص کی طرف دیکھنے لگی۔ عاصم یہاں تو نہیں آیا؟ اس ٹیچر نے سرسری انداز میں پوچھا۔ کیا مطلب؟ عائشہ دھک سے رہ گئی۔ میں سمجھی نہیں، کہاں ہے عاصم اور یہ وقاص؟ دراصل دوسری عورت نے ایک نظر اپنی ساتھی کی طرف دیکھا اور کھنگار کر بولی،
بات یہ ہے کہ عاصم اسکول سے لاپتہ ہے، وہ اسکول میں نہیں ہے۔ یہ خبر کسی بم دھماکے کی طرح عائشہ کی سماعت سے ٹکرائی، وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر انہیں دیکھنے لگی۔ وقاص چپ چاپ اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کہاں گیا عاصم؟ میں تو صرف وقاص کے ساتھ ہی اسکول چھوڑ کر آئی ہوں۔ عائشہ ہکلانے لگی، اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ کلاس میں موجود تھا اور پھر کہاں گیا؟ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ عائشہ کو غصہ آ گیا۔ مجھے اسکول لے کر چلیں۔ وقاص تم بتاؤ عاصم کہاں ہے؟ مجھے نہیں پتا امی، اسے سب نے ہی اسکول میں ڈھونڈا تھا، وہ نہیں ملا۔ ایسے کیسے نہیں ملا؟ چلو اسکول چلو۔ عائشہ قدم بڑھاتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ وہ لوگ اسکول پہنچے تو پورا سٹاف ہی پریشان دکھائی دیا۔ پورا اسکول چھان مارا گیا تھا لیکن عاصم کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ چوکیدار کا بیان تھا کہ اسکول کا گیٹ کھلا ہی نہیں، جو کوئی باہر جا سکے وہ گیٹ پر تالا ڈال کر رکھتا تھا۔ عائشہ کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ آخر عاصم کہاں چلا گیا؟ میرا بچہ۔ کلاس ٹیچر کا بیان تھا کہ عاصم کی عادت تھی کہ وہ روزانہ صبح 10:30 بجے باتھ روم ضرور جاتا تھا۔ میں اسے ٹوکتی تھی کہ تم گھر سے فارغ ہو کر کیوں نہیں آتے، کیونکہ وہ کافی دیر بعد باتھ روم سے واپس آتا تھا، بلکہ کبھی کبھی تو دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا تھا۔ میں باہر سے پکارتی تھی، نکل آؤ، سو گئے ہو کیا؟ آج بھی یہی ہوا، وہ باتھ روم گیا۔ جب کافی دیر تک اس کی واپسی نہیں ہوئی تو میں حسب عادت باتھ روم جا پہنچی، اسے آوازیں دی، لیکن آج کوئی جواب نہیں آیا۔ مجھے فکر ہوئی، میں نے دروازے کو دھکیلا تو وہ کھلتا ہی چلا گیا۔ عاصم اندر موجود نہیں تھا۔ میں حیران رہ گئی تھی اور پھر وہ بولے جا رہی تھی، جبکہ عائشہ نے بے اختیار رونا شروع کر دیا تھا۔ عاصم بے خودی کے عالم میں چلا جا رہا تھا۔ نیولا اس کے آگے چل رہا تھا اور وہ پیچھے۔ آج بھی وہ باتھ روم میں نیولے کے ساتھ موجود تھا۔ ذرا ہی دیر گزری تھی کہ نیولے نے اسی عجیب سی زبان میں عاصم سے کچھ کہا۔ اس نے فوراً باتھ روم کے دروازے کی کنڈی آہستگی سے کھول دی۔ پھر نیولا روشن دان پہ جس لگا کر چڑھ گیا۔ اس کی دم اندر لٹک رہی تھی۔ عاصم نے اچک کر اس کی دم پکڑ لی۔ اب نیولے نے اپنا پورا زور صرف کیا۔ چند ہی لمحوں میں عاصم اوپر کی طرف اٹھنے لگا۔ پھر اس کے ہاتھوں نے روشن دان کو چھو لیا۔ ذرا ہی دیر میں وہ روشن دان سے اپنا آدھا دھڑ باہر نکال چکا تھا۔ نیولا باہر کو کود پڑا۔ فوراً ہی عاصم نے بھی اس کی پیروی کی، کیونکہ روشن دان کافی کشادہ تھا۔ یہ اسکول کی پچھلی گندی گلی تھی جو اس وقت سنسان پڑی تھی، اور اب نیولا آگے آگے تھا اور عاصم اس کے پیچھے، گمسم اور بے تاثر چہرے کے ساتھ۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے عاصم کی پیدائش کا مقصد ہی یہ سفر ہو۔ وہ نیولے کے پیچھے چلا جا رہا تھا۔ کتنی گلیاں، کتنے چوراہے، کتنی ہی سڑکیں آ کر گزر گئیں۔ وہ دونوں کتنے میدان، کتنے جنگل بیابان پیچھے چھوڑائے، ان پر کسی نے غور نہیں کیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سب کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ہوں۔ نہ انہیں کسی تھکن کا احساس تھا، نہ گرج سفر و زاد سفر کا۔ وہ چلتے رہے، یہاں تک کہ پہاڑی سلسلہ شروع ہو گیا۔ نیولا ایک پہاڑی درے میں داخل ہو گیا، جس کا کٹاؤ آگے جا کر ایک غار پر ختم ہو گیا۔ نیولا اس غار میں داخل ہو گیا۔ عاصم نے بھی غار کے اندر داخل ہونے میں دیر نہیں لگائی۔ سامعین، اس موڑ پر اختتام کرتے ہیں آج کی قسط کا۔ امید ہے آپ کو پسند آ رہی ہوگی۔ اپنے خیالات کا اظہار اپنے کمنٹس میں ضرور کیا کیجیے۔ شکریہ۔ ملتے ہیں نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔